بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورۃ الانبیاء کی یہ آیت نمبر 101 اور 103۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں رہے اور آپ کے ساتھ کئی غزوات میں اور دین کی تشریح میں، دین کی تشہیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، بے شک وہ لوگ جن کے لیے بھلائی آگے پہنچ چکی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی یعنی جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، اور وہ جنت میں جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ انہیں قیامت کی ہولناکیاں غم زدہ نہیں کریں گی، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کے تمام صحابہ الحمدللہ جنتی ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی روح سے ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالہ سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر اور اہل صلاح ہیں، تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا بھی جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر ہی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جائے گا، یہ دین اسلام میں ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غردا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغدہم فببغدی ابغدہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب المناقب، باب من سب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3888۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ تکرار کے ساتھ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے معاملے میں۔ لا تتخذوہ غردا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو میرے صحابہ کرام سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یعنی جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے وہ کبھی اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے دل میں بغض نہیں رکھے گا، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کا بغض ہو وہ کبھی صحابہ کرام سے محبت نہیں کرے گا۔
ہمارے دلوں میں جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے تو ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کی محبت کا تعلق ہی ہے جو ہمیں صحابہ کرام سے جوڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں میرا بغض ہے اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ہے۔ اور حضور فرماتے، جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے ان قریب اللہ رب العزت اس کا مواخذہ فرمائے گا، اس کی گرفت فرمائے گا، اس کو اللہ رب العزت پکڑے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ ہر صحابی، جو بھی اللہ کے نبی کا صحابی ہے، اس کا جب بھی ذکر کیا جائے گا ان صحابہ کرام کا عزت اور احترام کے ساتھ کیا جائے گا۔ افسوس کے ساتھ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، یوں کہیے کہ کچھ منبر پر بیٹھنے والے حضرات بھی خود کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے شاید کہ برتر سمجھنے لگے ہیں کہ وہ منبر و محراب میں بجائے ان حضرات کی تعظیم اور توقیر کے قصے بیان کرتے اور ان کی عزت اور احترام کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کوشش کرتے، ان کی زبانیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے طعن میں، عیوبات میں، برائی میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ صحابہ کرام کو طعنہ دیتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک ذوات میں وہ طرح طرح کے عیوبات تراشتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ اہل خیر اور اہل صلاح ہیں۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ کیا جائے گا۔ فیض القدیر میں اسی حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اللہ اللہ فی حق اصحابی، یعنی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ فیہم ولا تلمزوہم بسوء او اذکروا اللہ فیہم وفی تعظیمہم وتوقیرہم، یعنی اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو یاد، جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو تو اللہ کو یاد کر لینا، جب بھی میرے کسی صحابی کا تذکرہ کرو تو اللہ سے ڈرنا، کہیں تمہاری زبان سے میرے کسی صحابی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں تمہاری جملوں سے میرے کسی صحابی کی شان میں تنقیص نہ ہو جائے، تو اس لیے جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر کرو تو اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ پھر صاحب فیض القدیر فرماتے ہیں کہ وَقَرَّرَهُ إِذَانًا بِمَزِيدِ الْحِثِّ عَلَى الْكَفِّ عَنِ التَّعَرُّضِ لَهُمْ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جو اللہ اللہ تکرار کے ساتھ فرمایا نا، اللہ اللہ، اس میں باری تعالیٰ کو اللہ پھر تکرار کے ساتھ فرمایا، تو تکرار کے ساتھ فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے امتی کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں کو میرے صحابہ کرام سے اعراض کرنے کو اور میرے صحابہ کرام کی تنقیص کرنے سے اپنے آپ کو روکو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی گرفت تمہیں آ کر کے پکڑ لے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر احادیث طیبہ جو اس بات پر دال ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں جو ان کی عزت اور تکریم کے طریقے بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے
جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 310 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت سأل رجل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای الناس خیر قال القرن الذی انا فیہ ثم الثانی ثم الثالث۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بہتر لوگ زمانے کے اعتبار سے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر ان کے بعد کے زمانے کے لوگ، پھر ان کے بعد کے زمانے کے لوگ۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی فضیلت کو اللہ کے پیارے حبیب نے ذکر کیا، کیونکہ صحابہ کرام کون ہیں؟ شرعی طور پر صحابی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے۔ اور چونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اللہ کے پیارے حبیب سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ حضور فرماتے لوگوں میں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر میرے صحابی ہیں، کیونکہ میرے زمانے میں ہے۔ پھر ان کے بعد یعنی جو میرے صحابی کے زمانے میں ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، یعنی تابعی، پھر ان کی صحبت میں ان کے زمانے میں جو ہوں گے وہ بہتر ہوں گے، یعنی تابعی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ میرے صحابی۔ حافظ ابو نعیم جو ہیں اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ وانتخبہ بعلمہ۔ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف توجہ فرمائی، نظر کی۔ محمد کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا اور انہیں اپنا رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اپنے علم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتخاب فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب الناس بعدہ، پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں توجہ فرمائی، نظر کی، فاختار لہ اصحابا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا، فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ، اللہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے دین کے لیے نصرت کرنے والا بنایا اور صحابہ کرام کو اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے نبی کے وزراء ہیں۔ وزراء کس کو کہتے ہیں؟ نائبین کو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کون ہیں؟ اللہ رب العزت کے دین کی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ ایسا ان کو بنایا کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے۔ اسی طرح حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها عقلا واقلها تکلفا قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ رسول اللہ کے اصحاب ہیں، کانوا خیر هذه الامہ، حضور کے اصحاب یہ اس امت کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل جو ہیں وہ نیک ہیں، نیک دلوں والے ہیں۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کا علم سب سے عمیق ہے، گہرا ہے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا،
اور پوری امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں۔ قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، یہ وہ قوم ہے، یعنی حضور کے صحابہ وہ قوم ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو خدا کے لیے اللہ کے پیارے نبی کے صحابی سے محبت کریں۔ ہم آپ کوئی بھی وقت کا مجتہد کیوں نہ ہو، محقق ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، کسی صحابی سے مرتبے میں بڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرا صحابی احد پہاڑ جتنا سونا، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو میرے صحابی کا وہ ایک مٹھ جو تمہارے احد پہاڑ سونے جتنے سے بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کریں، وقت کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو طعن کرتے ہیں یا جن کی زبانیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تنقیص میں کھلتی ہیں خدا کے لیے، ان کا حصہ نہ بنے۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔